تو جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں یا سی ای اوز بن جاتے ہیں، ڈاکٹرز بن جاتے ہیں، تو ان کو تو خوش رہنا چاہیے، ان کا تو موڈ آف نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا موڈ کیوں آف ہوتا ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، لیکن اس سوال میں ایک مفروضہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دولت ہو یا اگر ہمارے پاس کوئی بڑا سٹیٹس ہو، عہدہ ہو، تو پھر ہمیں تو خوشی رہنا چاہیے یا خوشی رہتے ہیں. در حقیقت اصلی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، اور اس بات کا پتہ لوگوں کو زیادہ تر تب چلتا ہے جب وہ بہت امیر ہو جاتے ہیں، بہت مشہور ہو جاتے ہیں، بہت کامیاب ہوتے ہیں، بڑے ان کے ڈنکے بجتے ہیں، اور وہ اپنی تنہائی میں بہت افسردہ اور میزریبل ہوتے ہیں. تو پھر ان کا دل چاہتا ہے کہ ساری دنیا کو اونچی آواز میں بتا دیں کہ خوشی کا تعلق صرف ان چیزوں سے نہیں ہے، دولت کے حصول سے نہیں ہے خوشی کا تعلق، یا کامیابیوں سے، یا زیادہ نمبر لینے سے، یا زیادہ شہرت حاصل کرنے سے نہیں ہے. ایک تو پہلو یہ ہے کہ خوشی کا تعلق گریٹیچیوڈ سے بھی ہے، خوشی کا تعلق عقل مندی سے بھی ہے اور سوبرائٹی سے بھی ہے، خوشی کا تعلق جو ہے روحانیت سے بھی ہے. ایک پہلو اور میں بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ بہت کامیابیوں کے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ متمکن ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے ان کو مشکلات بھی پیش آ رہی ہوتی ہیں، ان کو کرائسس کا بھی سامنا ہوتا ہے، ہر وقت حالات فیوریبل نہیں ہوتے. کبھی ان کو اولاد کے ساتھ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کبھی ان کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کبھی کاروبار ان کے سوچ کے مطابق صحیح سمت میں نہیں چل رہا ہوتا، تو وہ اس سے ان کو بہت انگزائٹی ہوتی ہے. کئی دفعہ وہ فیئرفل ہوتے ہیں کہ ان کی کامیابیاں کہیں ختم نہ ہو جائیں. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اتنے اتنے بڑے افسران آپ دیکھتے ہیں جن کا حکم چلتا ہے، جن کا ڈنکا ہر طرف بجتا ہے، جاگیردار ہوتے ہیں، فیوڈلز ہوتے ہیں جن کے حکم پہ لوگ جو ہیں حکم بجا لاتے ہیں جن کا، تو پھر وہ کیوں شراب پیتے ہیں؟ تو آپ یوں سمجھ لیں اسٹریس اور یہ بہت ساری دیگر وجوہات ہیں. بوریت شراب پینے کی سب سے بڑی وجہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک 10,000 سال سے دنیا میں شراب نے اپنا ایسا سکہ جما کے رکھا ہے کہ کامیابی اور شراب آپس میں اکٹھے نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کا ایک دوسرے سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن بظاہر ان کا چولی دامن کا ساتھ نظر آتا ہے. بڑے بڑے لوگ، مرزا غالب جی شراب پیتے تھے جی، چرچل شراب پیتا تھا. کوئی چرچل کی وجہ شہرت تو یہ نہیں تھی کہ وہ شراب پیتا ہے، اور مرزا غالب کی وجہ شہرت بھی یہ نہیں تھی کہ وہ شراب پیتے ہیں. تو انسان کنفیوزڈ ہے، وہ جب دو چیزوں کو اکٹھے دیکھتا ہے تو وہ ان کا آپس میں رشتہ تلاش کرنے لگتا ہے. تو شراب چونکہ 10,000 سال سے انسانوں کے اوپر رعب جمائے بیٹھی ہے، اور یہ اچانک ڈسکور ہوئی تھی شراب جب جنگل میں کسی کو کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، تو گلے سڑے پھل مٹی میں کو دبے ہوئے تھے تو کسی نے کھائے تو اس میں الکوہل بن چکی ہوئی تھی نیچرل فرمنٹیشن کی وجہ سے، اور ان کو کچھ مزہ آنا شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ چلیں یہ آئندہ ہم پھلوں کو پہلے زمین میں دبایا کریں گے اور اس کے بعد کھایا کریں گے. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لطف و سرور کے لیے اس کا ثانی نہیں، اور آپ اگر پرانے زمانے میں چلے جائیں تو انسان کے لیے قلب و سکون کے لیے کوئی سہولتیں نہیں تھی، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں تھے، کوئی ٹریولنگ کے آسان طریقے نہیں تھے، کوئی دور سے آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے. تو واحد چیز جو تب بھی انسان کو حاصل تھی وہ یہ تھی کہ ایک بلا وجہ کا مزہ وہ اٹھا سکتا تھا شراب پینے سے. تو جو لوگ بھی بے چین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یا جن کو بوریت ہوتی ہے، بہت سارے ایسے پروفیشن ہیں جس میں بوریت ہوتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی بوریت کو کیل کرنے کے لیے دو تو میں کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں. ایک تو جاگیردار، ان کو کوئی اتنے زیادہ مسائل نہیں ہوتے، لوگ ان کا حکم بجا لاتے ہیں اور ان کا کنٹرول ہوتا ہے ہر ایک کے اوپر، لیکن ایسی صورتحال میں ان کو بوریت بہت ہوتی ہے تو وہ بوریت کو کیل کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں. دوسرا جو پائلٹس ہوتے ہیں، خاص طور پر ایئر لائنوں کے پائلٹ، جب وہ جہاز چلاتے ہیں تو ان کو کافی بوریت ہوتی ہے کیونکہ کرنے کا اب کوئی خاص کام نہیں ہوتا. جہاز آٹو پائلٹ پہ ہوتے ہیں اور انہوں نے صرف ایک دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک چل رہا ہے. جیسے لوگ آج کل نہیں کہتے کہ وہ
پوچھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں وہ اپنے ابا کی ٹیکسٹائل مل کو دیکھتا ہوں. یہ دیکھتا ہوں کا مطلب ہے میں کام شام کوئی نہیں کرتا, وہاں میں صاحب لگا ہوا ہوں. تو یہ جو دیکھتے ہیں اور کوئی کام خاص کرنا نہیں پڑتا. جن لوگوں کی زندگی میں ہر روز چیلنجز ہوتے ہیں تو ان کو بوریت نہیں ہوتی, لیکن جب چیلنجز ہوتے ہیں تو ان کو سٹریس ہوتی ہے. تو انسان کو ایک ہولسٹک اپروچ سے چلنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی سٹریس کو پھر کیسے مینیج کرے. تو جیسے شراب کا معاملہ ہے, چاہے آپ ماڈریشن کی بات کریں یا آپ شراب کو یکسر چھوڑنے کی بات کریں, دونوں صورتوں میں لوگوں کا خیال ہے کہ ایک ول پاور ہے جو ان کا کل اثاثہ ہے یا کل سرمایہ ہے. تو ول پاور اہم ہے اور اس کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن یہ ایک ٹریپ بھی ہے, یہ کل اثاثہ نہیں ہے. جب تک کہ آپ کو کوئی کام کرنا نہ آتا ہو تو آپ کی ول اکیلی تڑپنے کے علاوہ کیا کر سکتی ہے. تو اس ول کے ساتھ سکلز کی بھی ضرورت ہے. اور جو انکانشیس اثر ہے وہ آپ کے دوستوں کا بہت ہوتا ہے. اگر آپ نے دوست اکٹھے کر لیے ہیں جو کہ شراب کے رسیہ ہیں تو ان کی وجہ سے آپ کے لیے کافی دشواریاں ہوگی شراب کو چھوڑنے یا ماڈریٹ کرنے کے لیے. ایون اگر آپ اوور ایٹر گروپ میں شامل ہو گئے ہیں, کھابا گیروں کے گروپ میں اگر آپ شامل ہو گئے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ اب آپ زیادہ کھائیں گے چاہے آپ کا ارادہ زیادہ کھانے کا ہرگز نہ ہو. تو یہ جو ایک سوشل کیپٹل ہے ہمارا, یہ جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں, یہ جو ہمارے باسز اور سبارڈینیٹس ہیں یا کولیگز ہیں, یہ ہماری ڈیسٹنی کو بھی شیپ کرتے ہیں. اور اگر ہم ماڈریشن چاہتے ہیں یا شراب کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے سوشل کیپٹل کے ساتھ یا تو بات کرنی پڑے گی کہ وہ آپ کو ٹیمپٹیشن نہ دیں, یا پھر سوشل کیپٹل کو آہستہ آہستہ بدلنے کی طرف آنا پڑے گا. اور پھر ایک مینٹور کی ضرورت ہوگی کہ چونکہ یہ ایک بیماری ہے تو ایک ڈاکٹر کا ساتھ, ایک مینٹور کا ساتھ جو کہ آپ کو بتا سکے, وہ بھی ہر دم ہونا چاہیے. پھر کوئی ایسے دوست ڈھونڈنے کی کوشش کریں جنہوں نے شراب چھوڑ دی یا شراب کو ماڈریٹ کیا. اور پھر بہت ساری معلومات ہیں جو کہ آپ کو لٹریچر سے مل سکتی ہیں, گوگل سے مل سکتی ہیں کہ کیسے شراب کو آپ کم کر سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.